السلام علیکم، میں چودھری نعمان خالد اور آپ میرا یوٹیوب چینل لیگل لانچ دیکھ رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اگر آپ کے خلاف کوئی FIR درج ہو جاتی ہے تو اس میں آپ اپنی پری ریسٹ بیل کس طرح کرائیں گے، اور اگر ایک نابالغ کے خلاف FIR درج ہوتی ہے تو وہ اپنی بیل کس طرح موو کرے گا اور کون سے وہ ڈاکومنٹس اپنی پری ریسٹ بیل کے ساتھ لگائے گا، اور جب آپ کی یہ پری ریسٹ بیل میں جو انٹرم بیل جو فرسٹ ڈیٹ پہ ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ نے کن عوامل کو مد نظر رکھنا ہے۔ تو آئیے آج کی یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو تو اڈلٹ بندہ ہوتا ہے، مطلب جس کی ایج 18 سال سے زیادہ ہوتی ہے اور اس کے پاس ID کارڈ ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے اپنے شناختی کارڈ کی کاپی اپنے وکیل صاحب کو دے گا، اس کے ساتھ وہ FIR کی کاپی دے گا، اور ایک وہ جو وکیل صاحب جو ہے وہ اس کی جو ڈرافٹ کریں گے اپلیکیشن، وہ جو ہے انڈر سیکشن 498 CRPC کے تحت ہوگی، وہ اپلیکیشن ڈرافٹ ہوگی، اس کے ساتھ ایک بیان الفی لگے گا آپ کا، تو وہ باقاعدہ ٹیسٹ ہوگا۔ تو اس کے بعد جو متعلقہ جو ہے نا جی آپ کی سیشن کورٹ، وہاں پہ آپ نے یہ پری ریسٹ بیل وہاں پہ جا کے آپ جو دائری کے واقعات ہوتے ہیں ڈائریکٹ تو نہیں آپ فائل کر سکتے، آج کل جس طرح دو ٹائمنگ ہے جی سیشن کورٹ میں، ایک 11:30 بجے اور ایک 2 بجے، تو یا تو آپ نے 11:30 سے پہلے دائر کرنی ہے اور یا 2 بجے۔ تو جب یہ آپ بیل دائر کریں گے تو آپ کا وہاں پہ موجود ہونا سیشن کورٹ جو نازل ہے۔ جب یہ آپ کی پری ریسٹ بیل دائر ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ نے جو جس کورٹ میں بھی یہ مارک ہوگی وہاں پہ آپ نے جانا ہے، پرسنلی جانا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا جی بیل وہ دائر ہوگی اور آپ خود گئے نہیں وہاں پہ، آپ جائیں گے، پھر جج صاحب آرڈر کریں گے جی، جتنے بھی آرڈر کریں، جو پہلی ڈیٹ پہ بیل ہوتی ہے نا اس کو انٹرم بیل کہتے ہیں، وہ سبجیکٹ ٹو فرنشنگ شورٹی بانڈ 50,000 کا 1,00,000 روپے کا جو بھی وہ آپ نے وہاں پہ فرنش کرنا ہے، جو بھی شورٹی بانڈ ہوگا۔ اس کے بعد وہ آپ کو ایک روپکار دیں گے، جب وہ روپکار آپ کو دیں گے تو وہ روپکار آپ نے جا کے جو انویسٹیگیشن آفیسر ہوگا متعلقہ تھانے کا یا جو انویسٹیگیٹ کر رہا ہوگا آپ کے کیس کو، آپ نے یہ اس کو دینی ہے جی میں نے اس کیس میں اپنی بیل کرا لی ہے، تو اس میں فردر اگر وہ کوئی انویسٹیگیشن کی یا کسی معاملات اور دیگر چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر آپ اس میں پیش ہو سکتے ہیں۔ تو دوسری جو اگر ایک ایسا بندہ بیل کرانا چاہتا ہے جس کے پاس ID کارڈ، کیونکہ ID کارڈ کی کاپی ساتھ کوئی نہ کوئی شناخت ہونا ضروری ہے، اگر کوئی نابالغ ہے اس کے خلاف بھی FIR ہو جاتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ پھر اس نابالغ کی ID کارڈ کی کاپی تو ہے نہیں ہے، تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ آپ نے اس شخص جو نابالغ شخص ہے یا بچہ ہے اس کا آپ نے فوٹو لگانا ہے اپلیکیشن کے اوپر، اور وکیل صاحب اس کو باقاعدہ تصدیق کریں گے۔ باقی پروسیس اس کا وہی ہوگا کہ جو بھی ہے وہ دائری کے ٹائم میں آپ نے وہ فائل کر دینی ہے، بعد میں وہ خود پیش ہوگا، اور جو بھی آرڈر ہوتا ہے شورٹی کا وہ پیش کر کے روپکار ایشو ہوگی وہ آپ متعلقہ تھانے جو IO ہوگا اس کے پاس جائیں گے تو وہ پھر وہ پروسیڈ آن کرے گا اس کے بعد۔ تو تھرڈلی اگر ایک سے زائد اشخاص اگر ان کے خلاف FIR ہوئی ہے تو اس میں وہ پھر کیسے بیل کرائیں گے، اس میں بھی پروسیجر یہی ہے کہ علیحدہ ہر شخص کو ضرورت نہیں ہے کرانے کی، اگر وہ ایک ہی وکیل صاحب کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم 5 یا 6 بندے ہیں، تو پھر ان کی ایک ہی سب کے نام لکھ کے ایک ہی بیل اپلیکیشن میں، تو وہ ساری بیل ان کی طرف سے دائر ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو بیل اپلیکیشن ہوگی، جو پری ریسٹ بیل اپلیکیشن ہوگی، اس کے اوپر یہ 2 روپے کا ٹکٹ لگے گا جی، تو جو بیان الفی ہے وہ آپ سمپل بھی پیپر، ویسے تو سمپل پیپر کے اوپر لکھ دیتے ہیں وہ ٹیسٹ ہو جاتی ہے، تو ویسے آپ 50 روپے کا ٹکٹ بھی اس کے اوپر لگا سکتے ہیں۔ تو جب یہ تو ہوگا پروسیس آپ کی بیل ہوگی۔ اب جن چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے کہ جب آپ کی بیل ہوگی جی آپ نے روپکار بھی دے دی، اب کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جب آپ انٹرم بیل موو کرتے ہیں نا فرسٹ ڈیٹ کے اوپر جب آپ پیش ہوتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی شورٹی بانڈ نہیں ہوتا، مطلب جج صاحب آرڈر کر دیتے 50,000 یا 1,00,000 روپے کا، تو پھر ظاہری بات ہے وہ کئی بندوں کے پاس وہ شورٹی بانڈ نہیں ہوتا، تو اس میں یہ ہے کہ وکیل صاحب اپنا سرٹیفکیٹ بھی دے سکتے ہیں، پھر وہ سرٹیفکیٹ اگر دیں گے ٹھیک ہے جی یہ کیس ہے فلانی کورٹ سے فلانے کیس میں فلانے فینس میں اس بندے کی جو ہے جی انٹرم بیل ہو گئی ہے۔ جب انٹرم بیل کا جو آرڈر جج صاحب کرتے ہیں نا جی، جو وکیل صاحب کا سرٹیفکیٹ ہوگا آپ نے وہ IO کو جا کے دینا ہے، کیونکہ IO کو پتہ چلے گا ٹھیک ہے جس میں نا آپ کی بیل ہو چکی ہے، وہ اگر وہ آپ سرٹیفکیٹ جا کے آپ IO کو نہیں دیں گے تو پھر اسے کیسے پتہ چلے گا آپ کی بیل ہو چکی ہے، اس میں پھر آپ ریسٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ روپکار ایشو کرنا مقصد یہ ہے کہ ایک نوٹس دینا کہ فلانے کیس میں اس شخص کی ضمانت ہو چکی ہے لہٰذا اس کو ریسٹ نہ کیا جائے۔ دوسری مین چیز آپ نے
اس جو غریب اکثر میں بندوں کو دیکھا ہے جی وہ روکا تو لے لیتے ہیں لیکن جو تھانے نہیں جاتے، 2-3 دن کی یہ ڈیٹ پڑتی ہے، 4 دن کی ڈیٹ پڑتی ہے، میں دیکھ 2 دن کی ڈیٹ پڑتی ہے، تو وہ روکا لے لیتے اپنے پاس پڑی رہتی ہے ان کے۔ تو جب آپ صبح پیش ہوتے ہیں کورٹ میں تو پھر وہ جج صاحب ہوتے ہیں، ہاں جی بندہ شامل تفتیش ہوا ہے کہ نہیں ہوا، تو وہ کہتے ہیں جج آئیو کہتا ہے جی یہ تو پیش ہی نہیں ہوا ہمارے پاس، تو اس طرح آپ کی وہ بیل ریجیکٹ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ آپ نے بالکل نہیں کرنا، روکار یا جو وکیل صاحب سرٹیفکیٹ ہے وہ اپنے پاس نہیں رکھنا بلکہ وہ آئیو کو دینا ہے، پھر آپ کو وہ ڈیٹ دے گا کوئی، ٹھیک ہے یا فلانی تاریخ کو آج ہے، جو آپ کا موقف ہے وہ جو بھی ضمنی میں سے لکھنا ہو، یا دوسری پارٹی کمپلیننٹ پارٹی کو بلائے گا تو وہ اس میں تحریر کر دے گا، ٹھیک ہے جی، وہ پھر جو فائنلائز اس نے کرنی ہے اپنی جو کیا کہتے ہیں انویسٹیگیشن، تو وہ کورٹ میں کر دے گا۔ اس میں ایک اور جو مین ضروری چیز ہے کہ آپ نے غیر حاضر نہیں ہونا، اس میں آپ نے ہر تاریخ پہ اس میں جو ہے جی پری ریسٹ بیل اس میں پیش ہونا آپ کا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی جس طرح خدا نخواستہ کوئی فوتیدگی کسی کی ہو جاتی ہے یا بہت زیادہ بیمار وغیرہ اس طرح کی کوئی ریزن ہو جاتا ہے، پھر آپ اپلیکیشن وہ بھی ایک آدھ ڈیٹ پہ، یہ نہیں کہ اس ڈیٹ پہ میں نہیں آ سکتا یا دوسری ڈیٹ، کیونکہ فرسٹ کال پہ اگر آپ پیش نہیں ہوں گے تو اکثر دیکھنے میں یہ آیا کہ جو آپ کی پری ریسٹ بیل ہے نا جی اور وہ خارج ہو جاتی ہے۔ تو اس میں یہ آپ ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔